اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار میں مجموعہ دعوات نے ایک دعا لمبی ہر ایک امام سے توسل کے واسطے مطالب مذکور کو نقل کیا ہے۔ قیس مصباح نے بھی ایک دعا مختصر اسی طریقے سے نقل کی ہے، اور دعائے توسل امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قبس المصباح میں ہے کہ اس طریقے سے اپنے امام کو جو غوث ہیں استغاثہ انہی سے کیا جائے، طلب کیا جائے ان سے اس طریقے سے توسل کرو۔ اللہم انی اسألک بحق ولیک وحجتک صاحب الزمان لا اغثنی بہ علی جمیع اموری وکفیتنی بہ معرفت کل مؤخر وطاغ وباغ اغبتنی بہ فقد بلغ مجہودی وکفیتنا کل عدو وحم ودین وولدی وجمیع اہلی واخوانی ومن یستنی امری وخاصتی آمین یا رب العالمین۔ جناب رسالت مآب کے قول سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے توسل کرنا صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے جب کوئی کسی دشمن کے پنجے میں گرفتار ہو، وہ اس کے قتل کا ارادہ کرتا ہو، بلکہ مطلب کے لیے، مقصد کے لیے ہر وقت جب کوئی امر انتہا کو پہنچ جائے، کوئی صورت مدد کی نظر نہ آئے، کوئی منس و مددگار نہ ہو، مخلوق سے بالکل قطع امید ہو جائے، دامن صبر شکیبائی ہاتھ سے چھوٹنے لگے، صبر کا دامن چھوٹنے لگے، خواب بلائے دینی ہو یا دنیاوی ہو، چاہے وہ شر انسانی ہو، شر جنی ہو، دنیا زمین اور آسمان کی مصیبتیں ہو، اس وقت امام عصر علیہ السلام کی طرف رجوع کرو، دعا مانگو۔ جیسے کہ دعا میں ہے، ملا حسین نوری نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ صاحب اضطراب کی تکلیف یہ ہے کہ جناب سے استغاثہ کرے، یعنی امام زمان سے استغاثہ کرے، کیونکہ فریاد رسی کرنا حضرت کے مناصب الہیہ ہے۔ اللہ کی طرف سے جو انہیں منصب اور عہدہ دیا گیا ہے وہی ہے کہ مضطر پریشان کی حاجت کو پوری کرو، اور اگر بسبب اضطرار یہ ممکن ہو کہ استغاثہ زبان عربی میں یا بصورت دعا معصور کیا جائے تو صاحب اضطراب اپنی زبان میں استغاثہ کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان سے تولا رکھے، محبت رکھے، معرفت امام زمان رکھے، پھر ان سے استغاثہ کرے تو یقیناً مدد ملتی ہے۔ ان کی ولایت اور امامت کا اقرار بھی کرتا ہو، مانتا بھی ہو، ایکسپٹ بھی کرتا ہو، معرفت بھی ہو، اور انہیں واجب العطاء بھی سمجھتا ہو، ان کو اپنا مربی سمجھتا ہو، یہ بھی جانتا ہو کہ وساطت فیض الہی اس ظلمات غیبت میں، یہ اندھیری جو غیبت کے پردے ہیں، اس میں ایک ہی ہے جو خدا کے فیض کا ہم توسل کر سکتے ہیں، وساطت کر سکتے ہیں، وسیلہ بنا سکتے ہیں اللہ کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس غیبت میں کسی اور پر ہم انحصار نہیں کر سکتے۔ بس لفظ غوث حضرت کے القاب خاص میں سے ہے، زیارت معتبرہ میں وارد ہے کہ اس لقب الہیہ کے معنی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اسم مجرد نہیں ہے جس کا جی چاہے اپنا نام غوث رکھ لے، بلکہ یہ اس لیے زیبا اور خوبصورت ہے کہ جو صاحب قوت سامعہ ہو، جو سننے کی طاقت رکھے، یعنی جب کوئی شخص کسی زبان میں، کسی الفاظ میں، کسی درد کے ساتھ امام کی معرفت رکھتے ہوئے، امام کی اطاعت رکھتے ہوئے، امام کو واجب العطاء سمجھتے ہوئے، منصوص من اللہ سمجھتے ہوئے زبان پر کسی طریقے سے جاری کرتا ہے، کسی مقام پہ استغاثہ کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو یہ فوراً اس کی آواز کو سن لیتے ہیں، ایک چشم زدن میں، پلک جھپکتے ہوئے میں اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ بلکہ غوث کی شان یہ ہے کہ وہ ایسے علم الہی رکھتے ہوں کہ بلا استغاثہ بھی مصیبت زدوں کے حال سے واقف ہوں، یعنی فریاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے، بغیر فریاد کے وہ حاضر ہو جائے۔
جب وہ کسی سخت بلا پہ بغیر دوا بغیر درمان میں گرفتار ہو تو بلا پکارے بغیر بلائے بھی موجود ہو جاتے ہیں وہ، اور انہیں مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں۔ اور اس منزل مقام کی قابلیت اس میں ہے جو صاحب منصب امامت اور زینت بساط ولایت ہیں، یعنی حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اس کی تائید میں بھی بہت کہا گیا ہے کہ عرب جعفری اہل بادیہ کا دستور تھا کہ جب ضرورت استغاثہ ہوتی تھی تو حضرت کو پکارتے تھے، اور وہ بجائے غوث کے یا ابا صالح کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ لیکن اس لقب سے کوئی اور مراد نہیں ہے، بلکہ وہ ذات مقدس ہے جو حضرت ہی کو تعبیر کی جاتی ہے، یعنی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ملا حسین نوری فرماتے ہیں کہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ اس کے احمد ابن محمد ابن خالق برقی کتاب محاسن میں کہتے ہیں، ابو بصیر سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب راستہ بھول جاؤ، یعنی گمراہی کی طرف جاؤ، مشکلات کی طرف جاؤ، رزق کے رکاوٹیں ہوں، ہر مشکل پریشانی سے بچنے کا بہترین وسیلہ یہ ہے کہ یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق من حکم اللہ کہہ کے پکارو۔ دیکھو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مدد آتی ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین آقا سید محمد تقی حشمت الواعدین قمی شاگرد آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ ایک بار خود آیت اللہ شہاب الدین مرشی نے بیان کیا کہ نجف اشرف کے ایک عالم دین قم مقدس میں تشریف لائے، اور انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میری ایک حاجت تھی اور میں مسجد جمکران ایران میں گیا اور امام زمان سے محضر میں سارا درد دل بیان کر دیا۔ کئی بار جمکران جاتا رہا لیکن میری حاجت پوری نہ ہوئی۔ ایک دن نماز کے وقت اپنے ٹوٹے دل شکستہ دل کے ساتھ امام زمان کو پکارا، مولا امام زمان کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کے محضر، آپ کی حکومت، آپ کی آج حجتی میں، آپ کی امامت کے دور میں آپ کے گھر آ کر جمکران میں کسی اور سے میں توسل کروں؟ آپ امام وقت ہیں، اس وقت حاکم ہیں، ساری کائنات آپ کی پابند ہے۔ یہ کس قدر معیوب کی بات ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں مثلا قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل عباس سے توسل کروں؟ آپ موجود ہیں۔ اچانک میں نے چہرے انور قطب عالم امکان حضرت حجت ابن الحسن العسکری کی زیارت کی، اور بغیر تامل سوچے ہوئے حضرت حجت سے یہی سوال کر لیا۔ حضرت حجت نے بہت محبت کے ساتھ جواب دیا، نہ صرف یہ کہ یہ توسل غلط نہیں ہے، بلکہ یہ کہ میں ناراض بھی نہیں ہوں کہ میری حکومت ہے جناب عباس سے کیوں مانگ رہے، بلکہ میں تمہیں رہنمائی کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں، آرڈر دیتا ہوں، جب بھی حضرت ابو الفضل عباس سے حاجت طلب کرنی ہو تو یہ کہا کرو، یا ابا الغوث ادرکنی، اے ابا الغوث میری مدد کیجئے۔ غوث کون ہے؟ امام زمان، ان کے باپ ہیں ابو الفضل العباس۔ امام زمان کہتے ہیں جب مشکلات ہو، پریشانی ہو تو یہ بار بار کہو، یا ابا الغوث ادرکنی، اے ابا الغوث میری مدد کریے۔ تو باقی دو تسبیحات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، یقیناً اسے انسان 110 مرتبہ پڑھنے کے بعد امام زمان سے وابستہ کرے تو یقیناً جناب عباس سے یہ کہے یا ابا الغوث ادرکنی، اور اسے امام زمان کے حوالے کرے، یقیناً اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ باب الحوائج جناب عباس ہیں۔ جو خود جناب عباس نے کسی واقعے میں کہا تھا، جب بچہ ڈوب رہا تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، تو اس کے کان میں کہا تھا، کہو یا مہدی ادرکنی،
امام زمان کہتے ہیں عباس کو مانگو، عباس سے مانگو، عباس کو وسیلہ بناؤ، اور جناب عباس کہتے ہیں امام زمان سے وسیلہ بناؤ اور ان سے طلب کرو۔